جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. محمد فرق بين الناس. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی یہ فرق ہے، کسوٹی ہے، ایک ڈیڈ لائن ہے لوگوں کے درمیان. یعنی لوگ اگر حق اور سچ اور باطل کا فرق کرنا چاہتے ہیں، سچ اور جھوٹ کا فرق کرنا چاہتے ہیں، بدعت اور سنت کا فرق کرنا چاہتے ہیں، شرعی اور غیر شرعی چیز کا فرق کرنا چاہتے ہیں، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو کسوٹی بنایا جائے گا، لائن بنایا جائے گا. ہماری اپنی من مرضی، ہمارے اپنے اقوال، ہمارے اپنے موقف یہ شریعت نہیں ہوں گے، بلکہ شریعت آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بات، آپ کے فرمودات عالیہ اور آپ کے اقوال اور افعال ہوں گے، چاہے ان کو ہمارا ذہن، ہمارا دماغ، ہماری طبیعت مانے یا نہ مانے. تو بہرحال محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرق ہیں لوگوں کے درمیان. اور اس بات کا ثبوت، اس بات کی دلیل آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے. مختلف کتب احادیث کے اندر مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایت وارد ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنا ایک حسین خواب بیان کرتے ہیں، اپنا ایک منظرنامہ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا تو دو فرشتے آئے. دوسری روایت میں آتا ہے کہ میرے سر کی طرف جناب جبرائیل اور میرے پاؤں کی طرف جناب میکائیل علیہ السلام کھڑے ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کہو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہو. اس لیے کہ اگرچہ یہ سوئے ہوئے ہیں لیکن یہ ہماری بات سنیں گے، اس کو یاد کریں گے اور اب پھر اس کو آگے پہنچائیں گے. اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا خواب ایک معجزہ ہوتا ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معجزہ ہے کہ آپ سوتے تھے تو آپ کا دل جاگتا تھا. تو بہرحال فرشتے نے فرشتے کو کہا کہ کہیے اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو فرشتے نے کہا کہ ایک بادشاہ ہے، اس نے محل بنایا، اور محل بنانے کے بعد ایک منادی کو کہا کہ جا کے لوگوں کو کہو کہ محل میں آؤ اور آ کے کھانا کھا لو. منادی گیا، بعض نے اس کی بات کو قبول کیا، آئے، رنگا رنگ کے کھانے کھائے، مزے لوٹے، واپس چلے گئے. اور بعض نے اس منادی کی ندا کے اوپر کان نہیں دھرے، ان کو فضول سمجھا، اس کے وہ قریب جانے کی کوشش نہیں کی، اور آواز کو سن کے بادشاہ کے محل میں نہیں آئے اور کھانے سے محروم ہو گئے. پھر فرشتے نے کہا اس کی وضاحت کر دیجئے، اس مثال کو کھل کے بیان کر دیجئے. تو فرشتے نے کہا کہ بادشاہ سے مراد اللہ تعالی ہیں، محل سے مراد اسلام ہے، کھانے سے مراد جنت ہے. تو دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ محل سے مراد جنت ہے اور کھانے سے مراد دین اسلام ہے. اور پھر فرشتے نے کہا کہ من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ ومن عصى الرسول فقد عصى اللہ، کہ جس نے نبی کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو فرمایا کہ اس مثال کے اندر بادشاہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، منادی سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، محل سے مراد دین اسلام ہے، اور دسترخوان سے مراد جنت ہے. یعنی جو اللہ کے رسول کی بات مان کے اللہ کی بات کو مانے گا وہ اللہ رب العالمین کی جنتوں کا حقدار ٹھہرے گا، اور اللہ رب العالمین اس کو دنیا کے اندر بھی اور اپنی جنتوں کے اندر بھی عیش کی زندگی گزارنے کی توفیق دیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.